السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام سے خطاب فرماتے اور رمضان المبارک کے بارے میں واعظ فرماتے ہیں۔ اسی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے استقبال رمضان شریف کے موضوع سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان شریف بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان شریف کیوں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ کیوں عطا فرمایا۔ ہم بندے ہمیشہ شیطان اور نفس کی زد میں رہتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر ہمیں اللہ کی عبادت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے بہت سارے بندے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی اوقات ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں جس میں ایسی تاثیر ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی جانب لگاؤ بڑھ جاتا ہے، دین کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک بھی انہی مخصوص اوقات میں سے ہے۔ رمضان شریف اللہ تبارک و تعالی ہر سال ہمیں ایک مہینہ عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں ثواب کی مقدار بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ ڈالنے والی دو طاقتیں یعنی شیطان اور نفس، ان دونوں کا بھی بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو قید فرما دیتا ہے۔ تو ایک طاقت تو دب گئی، یعنی شیاطین قید ہو گئے، دوسرا جو نفس ہے اس پر قابو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ رمضان شریف میں ہم روزہ رکھ کر اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شیطان اور نفس دونوں پر جب ہم نے قابو پا لیا تو اب رمضان کے مقدس اوقات میں ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور ایک مہینہ ہم اپنے نام اعمال میں اضافہ کرنے میں، توبہ و استغفار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان شریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر رمضان گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان صرف کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی، سونے جاگنے کے اوقات کی تبدیلی، یا مصروفیات کے اوقات کی تبدیلی، یا لائف اسٹائل تھوڑا چینج کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کی حقیقت کو سمجھنا ہے، رمضان کے مقصد کو سمجھنا ہے، روزے کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور یہ سب مقاصد سمجھتے ہوئے اسی جذبے اور احساس کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ شریف میں آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، تو جو رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسی میں اللہ نے روزے کو بھی فرض فرما دیا۔ اور رمضان کے آنے کا اور روزے کے فرض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔
تو قرآن کے بیان کے مطابق ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ رمضان اور روزہ ہم کو پرہیزگار بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مقصد ذہن میں رکھ کر جب ہم اسی جذبے سے رمضان گزاریں گے تو رمضان آیا ہے اور جب جا رہا ہوگا تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیک بنا کر جائے گا، کچھ نہ کچھ گناہوں کی عادت چھڑا کر جائے گا، کچھ نہ کچھ خوف خدا ہمارے اندر پیدا کر کے جائے گا۔ جب اس مقصد کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ حقائق اور مقاصد کو سمجھ کر ہم رمضان شریف گزارتے ہیں تو چند رمضان گزرتے گزرتے ہم بہت نیک ہو جاتے ہیں، بہت گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ رمضان شریف ہم کو کیسے گزارنا چاہیے؟ چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اگر آپ اس طریقے سے رمضان شریف گزاریں گے تو آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں ایک بھی روزہ ترک نہ ہو، سارے روزے آپ رکھیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک روزہ بھی اگر رمضان میں بلا عذر آپ نے چھوڑ دیا تو اس سے اتنا نقصان ہوگا آپ کا کہ اس نقصان کی بھرپائی کے لیے آپ ساری زندگی بھی روزے رکھیں گے تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ سارے روزے رکھیں، ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ دوسری چیز، ہر نماز با جماعت ادا کریں، کوئی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، کیونکہ رمضان المبارک میں فرض کو، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز اگر آپ چھوڑتے ہیں تو گویا 70 نمازوں کے ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو رمضان کی ایک نماز کی اتنی اہمیت ہے، تو کوشش کریں کہ ہر نماز آپ ادا کریں اور با جماعت ادا کریں، اور تراویح بھی مکمل 20 رکعت پابندی سے ادا کریں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیجیے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو یہی اچھا موقع ہے، آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سیکھنا آسان فرما دیا ہے، خصوصی فضل اللہ کا شامل حال ہوتا ہے۔ آپ کی عمر جو بھی ہو، آپ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں، جن کا گمان یہ ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ بھی کسی حافظ قرآن یا کسی امام صاحب یا مولوی صاحب یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر چیک کرا لیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں اور تصدیق کریں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا مجھے پھر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کام کریں کہ دین کی جو بنیادی اور ضروری تعلیم ہے وہ روزانہ کچھ وقت آپ بنا کر کسی مولوی صاحب سے یا امام صاحب سے یا حافظ صاحب یا عالم دین، کسی سے بھی آپ دین کی بنیادی تعلیم جو آپ کے لیے ضروری ہے، عقائد کی، مسائل کی، اخلاق کی، جو بھی آپ کے لیے ضروری ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں آپ ان گناہوں سے بچنے کی مشق کریں، پریکٹس کریں جن گناہوں میں آپ مبتلا ہیں۔ رمضان میں آپ اس کی مشق کر سکیں گے، حالات سب آپ کے فیور میں ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ بھی رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، یعنی گناہوں کو نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی توجہ نہیں فرمائے گا، یعنی اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا، اور اللہ کو اس کا یہ بھوکا پیاسا رہنا پسند بھی نہیں ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، اس طریقے سے ہم رمضان شریف گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رمضان شریف ہمیں نیک بنانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو رمضان میں ہم صرف کھانے پینے کا اہتمام نہ کریں، بلکہ رمضان کو سمجھیں کہ یہ نفس کو توڑنے کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے ہے۔ ہم اگر عبادتوں سے زیادہ کھانے کا اہتمام کریں گے تو ہم نفس سے کیسے لڑیں گے؟ تو رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے عبادت کا، بھوکے رہنے کا، خواہشات کو توڑنے کا، نفس پر قابو پانے کا مہینہ سمجھیں، اور کھائیں، لیکن کھانے کو مقصد نہ بنائیں۔ کھانے کے لیے ہم
منصوبے نہ بنائیں، کھانے کے لیے ہم سوچ اور فکر نہ کریں۔ سحر اور افطار کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اتنی ہی توجہ کھانے پر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوپہر تک ہم سحر کے کھانے پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا، میں نے کیا کھایا، انہوں نے کیا کھایا، آج کیا کھائے ہیں، کل کیا کھانے والے ہیں، اور دوپہر کے بعد سے افطار کے لیے کہ افطار میں کیا کھانا ہے۔ تو آدھا دن سحر کے کھانے پر بات ہو رہی ہے، اس کے بعد آدھا دن افطار کے انتظامات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ روزے میں بھی کھانے کے خیالات کو ہم نہ رکھیں، بلکہ بس سحر اور افطار میں جو کھانا ہو کھا لیں، کھانے کو مقصد نہ بنائیں، بلکہ یہ راز سمجھیں کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں بلکہ کھانے پینے سے ذرا دور ہونے کا مہینہ ہے، اور بھوکے پیاسے رہ کر اپنے نفس کو توڑنے، اس پر قابو پانے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اور پورے روزے رکھنے کا، پوری نمازیں پڑھنے کا، اللہ کا کلام قرآن مجید جو اسی مہینے میں نازل ہوا ہے اس کو پڑھنے کا، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو یعنی قرآن کے ہی علم کو اور اس کے احکام کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اس مقصد کے ساتھ رمضان گزاریں، ان کاموں کے ساتھ رمضان گزاریں، یقیناً چند رمضان گزرتے گزرتے آپ کے اندر بہت اصلاح ہو جائے گی، آپ کے اندر بہت تبدیلی آ جائے گی، اور قرآن میں جو بیان ہوا رمضان کا مقصد اللہ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔